السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا پاک کلام ہے اور ہر مسلمان پر اس کا ادب و احترام لازم ہے، لیکن اکثر لوگوں کو ایک اہم مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، تو آئیے وہ مسئلہ سنتے ہیں۔ کیا قرآن مجید کی جلد یا بیگ نما کور کو بغیر وضو کے چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اسی سوال کا مکمل شرعی جواب دلائل اور فقہی حوالوں کے ساتھ آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ سوال ہے، دو طرح کی جلدیں قرآن کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں۔ ایک وہ جلد جو قرآن کے ساتھ جڑی ہوئی ہوتی ہے، چپکی ہوئی ہوتی ہے۔ دوسری وہ جلد جو بیگ نما ہوتی ہے اور آسانی سے الگ ہو جاتی ہے۔ تو کیا ان دونوں جلدوں کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے یا نہیں؟ جواب ملاحظہ فرمائیں۔ اگر جلد قرآن کے ساتھ چپکی ہوئی ہے، یعنی الگ نہ ہو سکتی ہو، تو یہ مصحف یعنی قرآن ہی کا حصہ ہے، اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز نہیں۔ دوسری قسم، اگر جلد یا کور الگ ہے، جیسے کوئی بیگ، فائل یا کور جو صرف حفاظت کے لیے ہے، تو یہ قرآن کا حصہ نہیں، اس کو بغیر وضو کے چھونا جائز ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یمسہ الا المطہرون۔ سورۃ الواقعہ کی آیت ہے، ترجمہ اس کا ہے، اسے صرف وہی لوگ چھوتے ہیں جو پاک ہوتے ہیں۔ مفسرین کرام کے نزدیک یہاں المطہرون سے مراد شرعی طہارت والے لوگ یعنی باوضو افراد ہیں، لہذا قرآن اور اس کی جڑی ہوئی جلد کو بغیر وضو چھونا ممنوع ہے، منع ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا یمس القرآن الا طاہر۔ دارقطنی اور بیہقی میں یہ روایت ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے، قرآن کو صرف پاک یعنی باوضو شخص ہی چھوئے۔ طاہر کا مطلب ہے شرعی پاکی، وضو یا غسل کے ذریعے حاصل شدہ طہارت، اس لیے قرآن یا اس سے جڑی جلد کو بھی بغیر وضو چھونا حرام ہے۔ فقہ کی عبارات بھی ہے، فتاوی ہندیہ کی عبارت ایک ہے، اس کا ترجمہ ہے، قرآن کو صرف باوضو شخص چھو سکتا ہے۔ ایسے ہی رد المحتار ہے، الدر المختار فتاوی کی اہم کتاب ہے، اس کے اندر ایک عبارت ہے، ترجمہ اس کا یہ ہے، قرآن کے جلد، حاشیہ، عبارت اور سطریں صرف باوضو شخص ہی چھوئے ورنہ حرام ہے۔ تو دوستو، قرآن کی عزت ایمان کی علامت ہے، ایسی جلد جو قرآن سے جڑی ہو اس کا بھی احترام لازم ہے۔ بچوں کو بھی یہ ادب سکھائیں۔ بغیر وضو والے افراد کو بیگ یا کور چھونے کی اجازت ہے، لیکن اصل قرآن یا اس کی جڑی جلد کو ہرگز نہ چھوئیں۔ اگر آپ کو یہ سبق مفید لگا ہو تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ قرآن کا ادب ہر گھر میں زندہ ہو۔ مزید ایسے ہی مستند اور دل کو چھو لینے والے اسلامی مسائل کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ ہمیں قرآن کے ادب کا حق ادا کرنے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔